إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا وأن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في كلامه المجيد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه مسلم हाज़रीन जुमा मुअज़्ज़ज़ सामीईन बुज़ुर्गों नौजवानों अज़ीज़ बच्चों सबसे पहले उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की किबरियाई बड़ाई हम्द व सना हर किस्म की इबादत
رکوع سجود اسی اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو احکم الحاکمین ہے، تمام جانوں کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جو اپنی ذات میں اکیلا اور تنہ تنہا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس اللہ رب العالمین کے بے شمار لا تعداد ان گنت ہم انسانوں پر احسانات و فضل ہیں، جن کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ خود اللہ رب العالمین کا کلام میں اعلان فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر ہم دنیا کے تمام درختوں کو قلم بنا لیں، پین بنا لیں، اور سمندروں کو سیاہی بنا لیں، پھر اس اللہ رب العالمین کے احسانات کو گننے لکھنا شروع کر دیں، یہ درخت، یہ قلمیں ختم ہو جائیں گی، یہ سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن احسانات کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اسی اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان و فضل کہ اس نے ہمیں سیدھی راہ پر چلانے کے لیے، صراط المستقیم پر چلانے کے لیے، سیدھی راہ دکھانے کے لیے اس دنیا فانی کے اندر بہت سے نبیوں کو مبعوث فرمایا، صرف انسانوں کی ہدایت کے لیے، تاکہ انسان گمراہی کی طرف نہ چلا جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ میرے محترم ساتھیوں، اسی طرح اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل کہ اس نے ہمیں انسانوں میں پھر مسلمان بنایا، پھر مسلمان بنانے کے بعد ہمیں اس امتی کا لقب عطا کیا، اس نبی کا امتی بنایا جو نبی تمام نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی فضل کی بات ہے۔ مختصر صلی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد تمام کے تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کے نذرانے پیش ہوں، خصوصاً ہمارے اور ساری کائنات کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، دو چیزیں، ایک ہے عقیدہ اور دوسرا ہے عمل۔ ان دو چیزوں پر آپ غور کریں اور ذرا اپنے دماغ کو زور دیں کہ ان دونوں چیزوں میں سے کون سی چیز ہے جو ہمیں جنت میں لے جانے والی ہے۔ ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عمل۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ دونوں چیز ہیں، ہاں یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ عقیدہ یہ انسان کے دل و دماغ اور اس کے اعتقاد پر ہوتا ہے، اور عمل اس کا تقاضا کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اگر کوئی چیز ہمیں جنت میں لے جانے والی ہے ان دونوں میں سے، تو وہ ہے عقیدہ۔ اس بات پر آپ غور کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ عقیدہ وہ واحد عبادت ہے جو انسان کو جنت تک لے جائے گی۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو ہم نے بارہا حدیث سنی ہوگی کہ چاہے کتنے بھی ہم نیک اعمال کر لیں، ہمارا عمل بیکار ہو جائے گا، قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس آخری لمحات میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کیا تلقین کر رہی ہیں؟ اے میرے چچا جان،
آپ صرف کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیجئے، میں اللہ کے یہاں آپ کی گواہی دوں گا۔ صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیجئے، میں اللہ کے ہاں گواہی دوں گا۔ عمل کا تقاضا بعد میں، نماز بعد میں، سب سے پہلے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا عقیدہ درست کرے۔ اس کے بغیر انسان جنت میں جا ہی نہیں سکتا، چاہے کتنا بڑا متقی اور پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو، چاہے کتنی خیر خواہ کے کام کیوں نہ کر رہا ہو، چاہے لوگوں کے لیے اچھے راستے ہمکنار کیوں نہ کر رہا ہو، چاہے دن رات اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول کیوں نہ ہو، اگر اس کا عقیدہ درست نہیں تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حاضرین، یہ ہی عقیدہ توحید ہے جس کے بغیر انسان انسانیت کو عام نہیں کر سکتا، جس کے بغیر انسان متحد نہیں ہو سکتے۔ یہی عقیدہ توحید ہے جس کے لیے تمام نبیوں کو یہ پیغام دے کر بھیجا گیا کہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے۔ اعبدوا اللہ ما لکم، صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور یہی وہ توحید ہے جس کے خاطر بے شمار نبیوں نے قربانیاں دی، صحابہ کرام نے اپنی جانیں نشاور کر دی۔ اس کے بغیر یہ دین ہم تک پہنچا ہی نہیں۔ حاضرین، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر انسان کے پاس سب کچھ ہے، دنیا کی ساری چیز سامنے بیان کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے دور کا، جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے اعلان کیا کہ آپ آئیں، اور تمام کے تمام جادوگروں کو جمع کیا گیا ایک میدان کے اندر۔ پھر ان جادوگروں کو کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیجیے۔ پورا تفصیلی واقعہ ہے، میں شارٹ کٹ بیان کر رہا ہوں۔